بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ڈراپ آؤٹ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے ڈراپ آؤٹ۔ کیا مطلب ہے کہ بچے جو ہے اسکول سے، ڈراپ کا مطلب گر جانا، آؤٹ کا مطلب باہر، یعنی باہر چلے جانا، لیو کر جانا، چھوڑ جانا۔ تو ڈراپ آؤٹ سے کیا مراد ہے کہ جب ایک بچہ اپنا اکیڈیمک جو ایئر ہے یا اکیڈیمک سیشن ہے اس کی کمپلیشن سے پہلے ہی اسکول داخلہ لے اور اکیڈیمک سیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے اسکول کو چھوڑ جائے، اس کو ڈراپ آؤٹ کہتے ہیں۔ ایک اسکول میں ایک کلاس تیسری ہے، اس کے اندر 10 بچے داخل ہوئے، جب تعلیمی سال سٹارٹ ہوا ہمارا 1 اپریل سے پنجاب کے اندر، تو وہاں پہ اس کی تیسری کلاس کی تعداد تھی 10۔ جب یہ اکیڈیمک سیشن مکمل ہونے لگا تو وہاں بچے ہوئے تھے 6۔ اس کا مطلب 4 بچے وہاں سے کیا ہو گئے ہیں، ڈراپ ہو گئے ہیں۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انرولمنٹ ریٹ یا انرولمنٹ ریشو، پھر اس کی 2 ٹائپس ہیں، گراس انرولمنٹ ریشو یا گراس انرولمنٹ ریٹ اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ۔ یہ پیپر میں سوال پوچھا جا چکا ہے اس کی ڈیفینیشن۔ انرولمنٹ ریٹ یا انرولمنٹ ریشو کیا ہوتی ہے؟ ریشو آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن۔ مثال لے لیتے ہیں، ایک گاؤں ہے XYZ کوئی بھی، تو اس میں جو ٹوٹل اسکول ایج کے بچے ہیں نا، جو 5 سے 16 سال تک کی ایج کے بچے جو داخل ہو سکتے ہیں اسکول کے اندر، ان کی تعداد جو ہے فرض کر لیتے ہیں ہم 100 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس اسکول کے اندر جو بچے داخلہ لیتے ہیں نا، اس میں 100 میں سے وہ لیتے ہیں فرض کریں 80۔ کتنا داخلہ لیتے ہیں جی؟ 80 بچے۔ تو ہم جو ہے انرولمنٹ ریشو کس کو کہتے ہیں؟ ریشو آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن۔ اب ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے وہ کتنے ہیں؟ 80، اور ٹوٹل اس ایج کی 5 سے 16 سال تک کی ایج کے بچے یہ کتنے تھے اس کیچمنٹ ایریا کے اندر؟ وہ 100 تھے۔ 80 ڈیوائیڈڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی 100، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ انرولمنٹ ریٹ یا انرولمنٹ ریشو آ جائے گی، ٹھیک ہے، 80% اسکول کی۔ اب یہ 2 طرح سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایک گراس انرولمنٹ GER اور ایک نیٹ انرولمنٹ NER۔ گراس جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اسی ایگزامپل کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ گراس انرولمنٹ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ انرولمنٹ ریٹ جو ہے نا، یہ کسی اسپیسیفک ٹائم میں ہم میئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جون کے اندر دیکھیں گے کہ اسکول کا انرولمنٹ ریٹ کیا ہے، تو ہم ٹوٹل انرولڈ اسٹوڈنٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ایکچوئل پاپولیشن۔ ایکچوئل پاپولیشن سے مراد وہاں پہ سارے لوگوں کی پاپولیشن نہیں ہوگی، وہاں پہ اسکول ایج گوئنگ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پاپولیشن مراد ہے۔ جب ہم گراس یا نیٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہم کیسے نکالتے ہیں؟ اب وہی ایگزامپل آپ لے لیں، مثال کے طور پر 80 بچے، تو ایک تعلیمی سال کے اندر ٹوٹل جن بچوں نے داخلہ لیا نا شروع سے آخر تک، اس میں کچھ چھوڑ رہے ہیں، کچھ موجود ہیں نہیں ہے، ٹوٹل 80 بچوں نے اس پاپولیشن سے، اس گاؤں سے 80 بچوں نے داخلہ لیا اسکول کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری گراس انرولمنٹ ریٹ ہوگی، ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ ان اسکول ڈیوائڈیڈ بائی آفیشیل اسکول ایج پاپولیشن ملٹیپلائڈ بائی 100۔ اٹ از آلویز ہائر دین NER، ٹھیک ہے۔ تو یہ NER سے زیادہ ہوتی، کیوں ہوتی؟ اب نیٹ انرولمنٹ ریٹ کیا ہوگی؟ نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہوگی ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ ان این ایکڈیمک سیشن یا ایکڈیمک ایئر ان اسکول ڈیوائڈیڈ بائی آفیشیل اسکول ایج پاپولیشن، ٹھیک ہے، ملٹیپلائڈ بائی 100۔ اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ۔ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ کا مطلب کیا ہے؟ 80 بچوں نے داخلہ لیا، 20 بچے چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی نیٹ انرولمنٹ ریٹ کتنی بچے گی؟ وہ 60 ڈیوائیڈڈ بائی اس ایج کے کتنے بچے ہیں؟ وہ ہیں ہمارے پاس 100 ملٹیپلائڈ بائی 100۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو NER ہم نکال رہے ہیں نا جی، تو اس میں ریٹینڈ بچے، ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹینڈ، ٹھیک ہے۔ تو NER کتنی ہے جی؟ وہ 60 بن رہی ہے، اور GER 80 بن رہی ہے، 80 انرولمنٹ بن رہی ہے۔ تو یہ صاف بتا رہا ہے کہ جی ہماری جو NER ہے وہ GER سے کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ نیٹ یعنی اس میں ہم جو ڈراپ بچے ہیں نا ان کو نکال کے یہ پھر باقی جو بچتے ہیں وہ ریٹینڈ کہلاتے ہیں۔ 80 میں سے 20 نکل جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو باقی جو ہے وہ 60 بچ جائیں گے۔
تو یہ جو ہے وہ NER کہلاتی ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ پاکستان میں موجودہ جو ہے جو نیٹ انرولمنٹ ریٹ، اب دیکھیں پاکستان میں 86% جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل پرائمری لیول پہ انرولمنٹ ریٹ ہے ہمارا، یعنی اگر 100 بچے ہیں تو ان میں سے 86 بچے ہمارے پرائمری لیول پہ اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں پورے پاکستان کے، اور اس میں سے 20% 86 میں سے 20% جو ہے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی 64 ہماری نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے۔ اس طرح پنجاب کی جو ہے وہ اس پنجاب کے اندر 22% جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ہے، جن کے پاس بکس ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہوگا رینڈم ٹاپکس کا، اس میں فرسٹ یا سیکنڈ پیج کے اوپر ہوگی نیشنل اکانومک سروے رپورٹ سیکنڈ پیج، اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، ادروائز میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دوں گا۔ آپ جب بھی کسی انٹرویو میں جائیں گے، کسی بھی ٹیسٹ میں جائیں گے، تو ایک دفعہ لازمی جو ہے آپ لوگ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے گوگل سے، یا گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب، آپ لکھیں گے نا نیشنل اکانومک سروے رپورٹ لیٹسٹ ساتھ لکھ دیں گے تو آ جائے گی آپ کی لیٹسٹ رپورٹ PDF کے اندر۔ ادروائز آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس وزٹ کر کے وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایجوکیشن کے سیکشن کو اوپن کریں گے، اور اس میں ایجوکیشن کے سیکشن میں آپ لٹریسی ریٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ GDP یوٹیلائزیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر انرولمنٹ ریٹ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پچھلے کچھ سالوں کا بھی دیا ہوتا ہے، پچھلے 3 4 5 سالوں کا دیا ہوتا ہے، اور PPSC کے ہر پیپر کے اندر جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کا کویسچن آتا ہے، موجودہ کتنا ہے، پچھلے کو 3 4 سال پہلے کا پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس وقت کتنا تھا، یا 2017 کی سینسس کے مطابق کتنا تھا، 58% تھا۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے کویسچن جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ گوگل کریں، چیٹ GPT سرچ کریں، آپ کو ایگزیکٹ ریٹ نہیں ملیں گے۔ ایگزیکٹ ریٹ ٹیسٹ یا انٹرویو سے پہلے آپ نے ایک دفعہ نیشنل اکانومک سروے رپورٹ پڑھ کے جانی ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تو میں خود بتاؤں گا یہ سارے ریٹ پیپر سے 2 4 دن پہلے، اور جو لوگ جو ہے وہ درمیان سے سکپ کر جاتے ہیں تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ خود سے کریں گے۔ اس کے بعد ہے ٹرینسی، دا ایکشن آف اسٹیئنگ اوے فرام دا اسکول وداؤٹ گڈ ریزن، ایبسینٹیزم کا دوسرا نام ٹرینسی، بغیر کسی وجہ کے اسکول سے بھاگے رہنا، یہ کیا ٹرینسی یا پھر ایبسینٹیزم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ڈراپ آؤٹ کی ریزن کیا ہوتی ہیں، پوورٹی، غربت، افلاس، لیک آف ٹیچر ہمارے کم ہیں، کنڈوسیو انوائرمنٹ نہیں ہوتا، کنڈوسیو چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کو کہا جاتا ہے، لیک آف اسکول انفراسٹرکچر، بچوں کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کمرے ہیں، ڈسٹنٹ اسکول بہت فاصلوں پر ہیں، کارپورل پنشمنٹ، ٹیچر سزائیں دیتے ہیں، لیک آف فیسلٹیز، پانی واش روم کی فیسلٹیز نہیں ہیں، والدین الٹریٹ ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے ان کو ایجوکیشن کے بارے میں، چائلڈ لیبر، یہ وہ وجوہات ہیں۔ تو چائلڈ لیبر پاکستان کے اندر بینڈ ہے۔ چائلڈ لیبر از اے ورک دیٹ ڈپرائز چلڈرن آف دیئر چائلڈہڈ، دیئر پوٹینشیل اینڈ دیئر ڈگنیٹی، اینڈ دیٹ از ہارمفل ٹو فزیکل اینڈ مینٹل ڈیولپمنٹ۔ یونائٹڈ نیشن کی اقوام متحدہ کی ایک کنونشن ہوئی تھی CRC، کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ، 1990 کے اندر، پاکستان بھی اس کنونشن کا ممبر تھا، پارٹ تھا۔ پھر پاکستان نے ایک ایکٹ پاس کیا، چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ 1991 کے اندر، جس کو 6 اگست 2020 میں جو ہے وہ امینڈ بھی کیا گیا۔ یہ ایکٹ کہتا ہے نو چائلڈ انڈر ایج 14 شیل بی انگیجڈ ان لیبر اور امپلائمنٹ، اگر ایسا ہوا 1 year imprisonment اینڈ 20,000 فائن اور بوتھ، جو بچوں کو انگیج کر رہا ہوگا تو اس کو 1 سال کی قید، 20,000 جرمانہ، یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ہاؤ کین وی ڈیکریز اے ڈراپ آؤٹ، والدین سے رابطہ کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے، چائلڈ رائٹ بیس ایجوکیشن، انکلوسیو اور کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر کے اسکول کا، ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ بچوں کی نیڈز کے اکارڈنگ ہم پرووائڈ کریں، بچوں جو والدین ہیں جو غریب فیملی سے بچے بلونگ کرتے ہیں ان کے والدین کو ہم جو ہے وہ فائنانشیل سپورٹ دیں، جیسے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے ایسے بچوں کے والدین کے لیے، اس طرح برک کلن چائلڈ کا پروگرام تھا، زیور تعلیم پروگرام ہمارے چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، تو یہ سارے فائنانشیل ایڈ ہیں ان بچوں کے والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ نو کارپورل پنشمنٹ، جسمانی سزا نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو ریپو
اسکولس کے اندر جو ہے پازیٹیو ریپو سے مراد بچوں اور اساتذہ کے درمیان بہتر ریلیشن ہونے چاہیے، اسپورٹس اور گیمز ہونی چاہیے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی اسکول کونسل بیسیکلی ایک ایڈوائزری ڈیلیبریٹو یا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے۔ 1994 کے اندر اسکول کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، پھر 2000 کے اندر اس کا نام چینج کر کے جو اس کا پہلے نام تھا ایس ایم سی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز، تو اسکول مینجمنٹ کمیٹیز جو 1994 میں بھی بنائی گئی تھیں ایس ایم سی، پھر 1994 سے 2000 تک یہ کام کرتی رہی اور 2000 میں آ کے ان کا نام چینج کر کے اسکول کونسل رکھ دیا گیا تھا، اور تب سے اب تک ان کا سیم نام چل رہا ہے۔ تو اسکول کونسل جو ہے وہ بیسیکلی ایک باڈی ہے۔ اب جو موجودہ پالیسی پنجاب کے اندر ہے وہ 2013 کی پالیسی چل رہی ہے، اس کے مطابق منیمم 9 ممبر اور میکسیمم جو ہے 17 ممبر ہو سکتے ہیں اسکول کونسل کے۔ اب یہ جو ہے اسکول کے جتنے بھی مالی معاملات ہوتے ہیں، اسکول کی جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ اسکول کی جو باڈی ہے اس میں والدین ہوتے ہیں بچوں کے، اس میں علاقے کے رہنما ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذہبی سیاسی رہنما سماجی رہنما ہو سکتے ہیں، علاقے کا کوئی نمبردار وڈیرا ہو سکتا ہے، امام مسجد ہو سکتا ہے، سابقہ ٹیچر ہو سکتا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسکول کونسل از این ایڈوائزری ڈیلیبریٹو اور ایڈمنسٹریٹو باڈی آف پیپل انکلوڈنگ پیرنٹس، ٹیچرز، جنرل پبلک، فارملی کنسٹیٹیوٹڈ اینڈ میٹنگ ریگولرلی۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ نظام کے تحت اس کو تشکیل دیا جاتا ہے اور ریگولر ان کی میٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اسکول کونسل جو ہے اس کی ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو اسکول ایڈوائزری کونسل جی سر گرلز اسکول کے لیے تو یہ فیمیلز کو ہی لیتے ہیں نا ابھی اسکول میں کونسل کے بتاتا ہوں، لیے۔ اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، ویٹ کریں۔ اسکول ایڈوائزری کونسل جو ہے 1975 میں پہلا اس کا سب سے پہلے اسکول ایڈوائزری کونسل کے نام سے یہ جانی جاتی ہے 1975 میں، لیکن یہ ویل نون یہ بات ہے کہ اسکول مینجمنٹ کمیٹیز پہلی مرتبہ کب بنائی گئی تھیں؟ پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز کے لیے یہ 1994 میں بنائی گئی تھی، ہائی اسکول کے لیے 95-98 میں بنائی گئی تھی، پھر ان کا نیم جو ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا 2000 کے اندر، اسکول کونسل رکھ دیا گیا۔ ان کا نیم جو ہے نیم چینج کب 2000 کے اندر، اور ایس ایم سی سے اسکول مینجمنٹ کمیٹی سے اسکول کونسل اس کا نام رکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے وہ اس کی پالیسیز ہیں، 2007 کی پالیسی، پھر 2008 کی، پھر 13 کی پالیسی، یہ اس کی پالیسیز ہیں، مختلف پالیسیز پنجاب کے اندر ہے۔ موجودہ جو پالیسی ہے وہ 2013 کی پالیسی، اس سے پہلے جو نافذ العمل تھی وہ 2007 کی پالیسی پنجاب کے اندر 2013 سے پہلے چلتی رہی ہے۔ آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ اسکول کے ٹیچرز کو، ہیڈ ٹیچر کو سپورٹ کرنا، اسکول کی پرفارمنس کو بہتر کرنا، اسکول کی ایکشن پلان کو اسکول میں یعنی اکیڈیمک اچیومنٹس کے لیے اسکول کی دوسری انفراسٹرکچر یا اوور آل اسکول کی بہتری کے لیے جو پلان تیار کیا جاتا ہے اس کو ہم ایس بی اے پی کہتے ہیں، اسکول بیسڈ ایکشن پلان، ایس بی اے پی، اسکول بیسڈ ایکشن پلان کے لیے جو ہے وہ سارے جو پروپوزل ہوتے ہیں یہی کمیٹی دیتی ہے، اور یہ لوگ مل کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر کاغذوں میں۔ تو اسی طرح اسکول کے جو فنڈ ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو ہے کاغذات میں ان کی منظوری سے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے پنجاب کے اندر اسکول میں اس وقت 2 طرح کے فنڈز چل رہے ہیں، ایک نان سیلری بجٹ چل رہا ہے NSB، اور دوسرا فروغ تعلیم فنڈ ہے جو بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں منتھلی فیس کی مد میں۔ اب اس کی ممبرشپ، اسکول کونسل 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں 9 سے 17 ممبر ہوتے ہیں۔ میرے سے انٹرویو جب لیا گیا تھا اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا تھا کہ اس کے کتنے ممبر ہوتے ہیں، تو اس میں 9 سے 17 ممبر ہوتے ہیں اب کی پالیسی میں، جبکہ جو پچھلی پالیسی تھی 2007 والی اس کے اندر 7 سے 15 ممبرز تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں کتنے پرسنٹ کون ہوگا؟ تو ایک تو اس میں چیئر پرسن یا چیئرمین ہوگا اسکول کونسل کا، وہ اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ممبرز ہوتے ہیں، اس میں مور دین 50% پیرنٹ ممبر ہوتے ہیں، یعنی منیمم 9 جو ہے وہ 17 ہے نا، تو 17 کا 50% یا مور دین 50% یہ 9 بنتا ہے۔ تو یہ 9 جو ہے منیمم پیرنٹس ہوں گے۔ پیرنٹس سے مراد کیا ہے؟ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین، چاہے وہ گرلز اسکول ہیں یا بوائز اسکول ہے، اور باقی 7 جنرل ممبر۔ جنرل میں امام مسجد، مولوی، سابقہ ٹیچر، کوئی سیاسی مذہبی رہنما، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ تو یہ پرسنٹیج ایسے رہے گی مثال کے طور پر۔ اور دوسری بات ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اس کی تعداد ہمیشہ طاق رکھی جاتی ہے، یعنی 17، 15، 13، 11، 9 اس طرح رکھی جائے گی، 10، 12،
14 16 یہ نہیں رکھی جاتی کبھی بھی. ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں رکھی جاتی اس کا جواب میں اینڈ پہ آپ سے پوچھوں. اچھا, اب اس میں یہ تو ہو گئے ٹوٹل جنرل بات ہم نے کر لی. اگر میل اسکول میں تو میل ہی ہوتے ہیں سارے. اگر بات کریں ہم گرلز اسکول کی, فیمیل اسکول کی, تو وہاں پہ ہم کیا گرلز اسکول کے اندر میل رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں, ہوتی پریفرنس ہم دیں گے فیمیل کو. بٹ اگر ہمیں محسوس ہو یا فیمیل نہ مل رہی ہوں یا ہمیں ضرورت محسوس ہو, کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو فیمیل ہینڈل نہیں کر سکتی, تو دین ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم فیمیل ممبر جو ہے ان کو اسکول کونسل کے اندر شامل کر دیتے ہیں. منیمم جو ہے, میکسیمم جو ہے وہ 3 میل ممبر جو ہے ہم شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جنرل ممبر کی کیٹیگری میں آئیں گے, پیرنٹ ممبر میں یہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک ممبر اگر مسلسل 3 ماہ کی میٹنگز میں, ہم نے ٹوٹل جو ہے نا اس کی میٹنگز ایک سال کے اندر منیمم 10 کرنی ہوتی ہیں, ہر مہینے میں ایک, منیمم 10 ہر مہینے میں ایک. اگر 3 ماہ مسلسل ایک بندہ ایبسنٹ ہے, نہیں آ رہا میٹنگ میں, تو اس کو اسکول کونسل اگلے اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلے سے اسکول کونسل سے دستبردار کر سکتی ہے, اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس کا ٹینیور منیمم 2 سال ہوتا ہے, اور اس کی میٹنگز 10 ہوتی ہیں, اور کورم جو ہے اس کا اگر 2/3 ہو, یعنی جیسے فرض کریں آپ جو ہے آپ کے 17 ممبر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ جو ہے نا, ایٹ لیسٹ 12 جو ہے نا وہ پارٹیسپینٹس ہیں, تو یہ میٹنگ ہیلڈ ہوگی. ادروائز جو ہے میٹنگ کینسل ہو جائے گی. آپ دوبارہ کال کریں گے سب کو, تو 2/3 جو ہے وہ کورم ہونا لازمی ہوتا ہے. اب سوال کا جواب بتائے گا, کون بتائے گا جی, کہ اس کے ممبر کی تعداد جفت ایون کیوں رکھی جاتی ہے؟ جی جی پلیز, کوئی اللہ کا شعر, اللہ کی شعر میں. سر یہ کنسنسس سر سر یہ کنسنسس کے لیے رکھتا ہوگا اس کے, تاکہ وہ ڈیسیسو ہو, کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہے تو وہ ڈیسیسو ہو. سر اس میں وہ اگر ایون نمبر ہے تو پھر وہ انڈیسیسو ہو سکتا ہے. یس ایگزیکٹلی, ویل ڈن جی. کیونکہ ہم ڈیسیجن پہ نہیں, مثال کے طور پر ہم نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ جی اسکول میں نیا سر کمرہ بنانا ہے, تو ہم ڈیسیجن نہیں سر کر ایون سکیں گے اگر دونوں سائڈوں پہ آدھے ووٹ ادھر ہو جائیں, آدھے ووٹ ادھر ہو جائیں, کیونکہ یہاں پہ ہر کام ووٹنگ سے ہوتا ہے. اگر فرض کریں ہم نے 16 بندے رکھے ہوئے ہیں, 8 ادھر ہیں 8 ادھر, ووٹ دے دیتے ہیں, تو ہم جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے, انڈیسیسو ہوں گے. جی سر ایون نمبر میں سر نا پیرنگ ہوتی ہے, اور نمبر میں پیرنگ نہیں ہوتی, اس لیے اس طرح کیا جاتا ہے. یہ نہیں, یہ فائنل ڈیسیجن کے لیے کیا جاتا ہے. پیرنگ والی بات بھی ہو سکتی ہے کسی حد تک ٹھیک, لیکن سر یہ وہ یہاں پہ میتھ میں ایسا کانسیپٹ ہے نا کہ نہیں میتھ والا کنسیپٹ اس یہاں نہیں چلتا وجہ ویسے, لیکن یہاں پہ ہے وہی فائنل اگر دیکھیں تو ڈیسیجن. امپلیمنٹ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں فائنل دیکھیں نا ڈیسیجن. 16 تو ایون نمبر ہے نا. دیکھیں اس دیکھیں نا کو میتھ والا فارمولا نہ لگائیں آپ, سر, یہ دیکھیں 16 ایک ایون او نمبر اللہ ہے, کی تو بندی, وہ میتھ سر والا میتھ کے فارمولا نہ طریقے لگائیں. سے یاد کیا. چلیں آپ تو نے یاد یاد, ہی ایسے کیا ہے. چلیں آپ نے یاد کیے, وہ اچھی بات ہے, لیکن یہاں پہ میتھ کا فارمولا نہیں لگتا. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے نا فائنل ڈیسیجن ہو سکے. اب دیکھیں آدھے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں, آدھے لوگ, تو ہم تو کسی ڈیسیجن پہ نہیں آئیں گے. 3-4 فیصلوں میں ایسا ہو جائے کہ 3 گھنٹے آپ لوگ میٹنگ کریں, کھپتے رہیں, اور اینڈ پہ ڈیسیجن ہی نہ ہو پائے. تو اس لیے پھر جو ہے یہ آڈ نمبر میں رکھی جاتی ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی. اب اس کے بعد ہے TADA اسٹینڈس فار, TADA رولز کیا ہوتے ہیں, ٹریولنگ اینڈ ڈیلی الاؤنس. اب ایک سرکاری ملازم اپنے اسٹیشن سے, ورک اسٹیشن سے, جو اس کا اسٹیشن ہے کام کرنے کا, اسکول ہے, کوئی آفس ہے. جی کیا پوچھ رہی ہیں؟ اچھا, TADA کی ہم بات کر رہے تھے. TADA جو ہے نا, TA اسٹینڈس فار ٹریولنگ اینڈ DA اسٹینڈس فار, TA اسٹینڈس فار ٹریولنگ الاؤنس اینڈ DA اسٹینڈس فار ڈیلی الاؤنس. یہ اس طرح سے پیپر میں کوشچن پوچھا جا چکا ہے کہ TA اسٹینڈس فار ٹریولنگ الاؤنس, DA ڈیلی الاؤنس. اچھا, اب یہ ہوتا کیا ہے اس سر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹینیور 2 سال ہوتا ہے, 2 سال کے بعد لیتے ہیں, 2 2 سال کے بعد بعد یہ نہیں آگے دوبارہ سے کرتے فارمولیٹ ہو ہیں. سکتی ہے. 2 سال کے بعد جو ہے یہ وہی ممبر بھی دوبارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اعلان کرائے جاتے ہیں کہ اسکول کونسل کی از سر نو تشکیل کی جا رہی ہے. تمام اہل علاقہ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اسکول کونسل میں جو ہے وہ اسکول کونسل کے اس آج کی اس میٹنگ کا حصہ بنے, اور پھر جو ہے وہ ووٹنگ سے لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 11 لوگ ہیں تو ہم کہیں گے جی پیرنٹس ممبر آ جائیں. تو اگر فرض کریں ہمیں صرف بندے ہی 11 ملتے ہیں, تو
اٹس فائن، ہم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ان کیس ہمارے پاس کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ جی 30 بندے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ جو وہاں پہ باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ووٹنگ کرواتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، کون کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹی اے اینڈ ڈی اے جو ہے بیسیکلی یہ ایک سرکاری ملازم جب اپنے ورک اسٹیشن سے جہاں پہ اس کا آفس ہے یا اسکول ہے وہاں سے اگر وہ مور دین 16 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس وہ ٹریول کرتا ہے اپنے ورک اسٹیشن سے کسی سرکاری امر کے لیے، کسی سرکاری کام کے لیے، اسائنمنٹ کے لیے، تو اس کو سرکار یعنی گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ اس کو کیا کرتی ہے، الاؤنس دیتی ہے. اس الاؤنس کو ٹریولنگ الاؤنس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ٹریولنگ الاؤنس. اگر یہ ایک سرکاری ملازم 16 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹینس بھی طے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ ایک رات سٹے کر رہا ہے یا 12 گھنٹے سے زیادہ یا 4 گھنٹے سے زیادہ کا جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یا وہ وہاں پہ ایک نائٹ سٹے کر رہا ہے. جیسے فرض کریں بکر سے ایک کسی آفیشیل میٹنگ کے لیے ایک ہمارا جو ہے وہ کوئی سرکاری ملازم جاتا ہے لاہور، ٹھیک ہے، تو اب لاہور جو ہے 350 کلومیٹر ہے بکر سے، تو اس کو جو ہے یہاں سے جانے کا، وہاں پہ رات کی رہائش کا جو خرچ پانی کھانے پینے کا جو دیا جاتا ہے اس کو ڈیلی الاؤنس کہا جاتا ہے. جو ٹریولنگ کا ہے اس کو ٹریولنگ الاؤنس، اور جو ڈیلی کا دیا جائے گا اس کو ڈیلی الاؤنس کہا جاتا ہے. تو ٹریولنگ کے لیے منیمم 16 کلومیٹر چاہیے اور ڈیلی الاؤنس کے لیے منیمم 4 آورس چاہیے، منیمم 4 آورس چاہیے، ٹھیک ہے، اور میکسیمم 10 ڈیز تک اگر آپ آؤٹ آف اسٹیشن کسی جگہ سٹے کرتے ہیں تو آپ کو 10 دن تک کا یہ ڈیلی الاؤنس ملتا ہے. تو اس میں ڈیز جو ہے وہ 12 AM سے سٹارٹ ہوتا ہے رات کے 12 بجے اور اینڈ ہوتا ہے 12 PM پہ. دیر آر 4 کیٹیگریز آف امپلائز. اس میں امپلائز کی 4 کیٹیگریز ہیں. اس کیٹیگریز کو آپ چھوڑ دیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ گریڈ اس کو آپ چھوڑ دیں. بے شک یہ یاد رکھیں کہ ٹریولنگ الاؤنس میں منیمم ڈسٹینس کتنے پہ دیا جاتا ہے اور ڈیلی الاؤنس منیمم کتنے ڈیوریشن پہ دیا جاتا ہے. ایڈمیسبل فل جب یہ فل دیا جاتا ہے جب ایک مکمل رات سپینڈ کی جاتی ہے آؤٹ آف اسٹیشن مور دین 16 کلومیٹر. ہاف دیا جاتا ہے جب آپ ہیڈ کوارٹر سے دور رہیں لیکن آپ جو ہے وہاں پہ نائٹ سٹے نہیں کرتے، آپ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے 4 گھنٹے اگر آپ وہاں رہتے ہیں منیمم تو یہ پھر آپ کو ہاف دیا جاتا ہے، اور اگر 4 گھنٹے سے کم ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو ہاں اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر ایک سرکاری ملازم کسی سرکاری کام کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کا کام وہاں پہ ختم ہو گیا، مثال کے طور پر 2 دن کا کام تھا اور اس کو اپنا کوئی ذاتی کام پڑ گیا تو وہ پیچھے سے چھٹی لیتا ہے، کیجول لیو اپلائی کرتا ہے، تو وہ جو کیجول لیو والا دن ہوگا اس دن کا اس کو ڈیلی الاؤنس نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو میکسیمم یہ 10 ڈیز کے لیے دیا جاتا ہے. اس طرح ٹریولنگ الاؤنس ہے، ٹریولنگ الاؤنس 16 کلومیٹر پہ دیا جاتا ہے اگر اس کے اسٹیشن سے 16 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہو. تو یہ اس کے بہت پرانے سے ریٹس ہیں. ان ریٹس کو بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک نظر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا. کار پہ اگر وہ جاتا ہے تو 10 روپے پر کلومیٹر کے دیے جائیں گے، موٹر سائیکل پہ 4 روپے پر کلومیٹر، سائیکل پہ جو ہے وہ 2 روپے، اینیمل بیگ یا پیدل جانے پہ جو ہے اس کو 1 روپیہ پر کلومیٹر دیا جائے گا، اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہے تو 2.5 روپے پر کلومیٹر اس کو دیے جائیں گے. یہ بہت پرانے ریٹس ہیں. اس کے بعد ہے پینشن اینڈ گریٹویٹی رولز. پینشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو کمپنسیشن آفٹر ریٹائرمنٹ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں اس کو پینشن کہا جاتا ہے. یہ 4 طرح کی ہماری پینشن بنتی ہے. ایک سرکاری ملازم کی کمپنسیشن ان ویلڈ سپر انویشن یا ریٹائرنگ پینشن. سب سے پہلے ہے کمپنسیشن. جب ہم نے کل پڑھا تھا پیڈ ایکٹ کے اندر ریموول فرام دا سروس، جب ایک سرکاری ملازم کی جاب ریموو کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کمپلسری ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو ایک جاب ریموو کر دی جاتی ہے یا پھر کیا کیا جاتا ہے اس کو کسی لوور اس پہ ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے. اب ڈیموشن کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے سرکاری ملازم؟ وہ اگر چاہتا ہے کہ جی بس میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں تو اس وقت جو اس کو پینشن دی جاتی ہے اس کو کمپنسیشن پینشن کہا جاتا ہے. ریموول فرام دا سروس سے یا پھر جو ہے اس کی جاب کو کیا کیا جاتا ہے، جیسے ڈیموٹ کیا جاتا ہے، نیچر آف جاب چینج کر دی جاتی ہے،
تو اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن پینشن کہا جاتا ہے. دین آتا ہے ان ویلڈ پینشن. ایک سرکاری ملازم کسی ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ اس کو کوئی ایسی انجری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا فزیکل یا اس کو مینٹل ایلمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ملازمت جاری رکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی سروس ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو جو ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے اس کو ان ویلڈ پینشن کہا جاتا ہے. یہ آپ اکثر سنتے ہیں رول 17A. تو بہت سارے ہمارے سرکاری ملازم جھوٹا موٹا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں کہ ہم فلاں مریض ہیں, ہمیں جو ہے وہ ان ویلڈ ریٹائرمنٹ ہماری کی جائے, پینشن جو ہے اس بیس پہ ہو, تو ان کو پھر ان کے بچوں کو آفر کی جاتی ہے, ایک جاب دے دی جاتی ہے کلرک کی یا کلاس 4 کی. تو فزیکل اور مینٹل illness not able to perform duties on the basis of medical certificate. پھر 60 سال کی ایج میں یعنی اپنی ساری سروس مکمل کر کے جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں سپر اینویشن کہتے ہیں. 60 ایئر پہ ریٹائرمنٹ کو جو پینشن پھر دی جاتی ہے. اس کے بعد ریٹائرنگ پینشن. اب یہ جو فارمولہ لکھا ہوا یہ پہلا ہے سول سروسز رولز کا. تو اب جو موجودہ فارمولہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ منیمم جو ہے وہ آپ کی 25 سال ریگولر سروس ہو, اور آپ کی 55 سال اگر ایج ہو چکی ہے تو آپ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کی جو ریٹائرمنٹ ہوگی یا پینشن جو بنے گی اس کو ریٹائرنگ پینشن کہا جائے گا. یہاں پہ بھی ایئر تو 25 لکھے ہوئے ہیں, ساتھ میں اب ایڈیشن یہ کی گئی ہے کہ آپ کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو ہے وہ 55 سال آپ کی ایج اور 25 ایئر آپ کی کیا ہونی چاہیے, 25 ایئر سروس اور 55 ایئر آپ کی ایج ہونی چاہیے, تب آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں سرکاری ملازمت سے. یہ 4 ہمارے ٹائپس آف پینشنز ہیں. اب اگر ایک سول سرونٹ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے موجودہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 25 سال سروس کے بعد, ٹھیک ہے. LPR جو لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ ہے شیل ناٹ بی الاؤڈ بیفور کمپلیٹنگ 25 ایئر. کل ہم نے پڑھا تھا نا LPR لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ. ایک سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ 1 سال پہلے کی چھٹی لینا چاہتا ہے, LPR لینا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ منیمم 25 سال اس کی ریگولر سروس ہونی چاہیے. اب اگر فرض کریں ایک اچھا یہ جو پینشن ہے نا, ایک سرکاری ملازم میڈیکلی انفٹ ہو جاتا ہے فرض کریں, تو اگر اس کی 10 سال سروس ہے تو اس کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. 10 سال سروس ہے نا تو پھر وہ پینشن کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ جنرل فارمولہ ہے. اچھا اب فرض کریں ایک سرکاری ملازم ہے یا ملازمہ ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, اور وہ ریگولر ہے, تو اس کی جو پینشن ہے اس کے اسپاؤس کو دیا جائے گا. میل ہے تو فیمیل کو, فیمیل ہے تو میل کو. فرض کریں دونوں ہی سرکاری ملازم ہیں, پھر بھی پینشن اس کی اسپاؤس کو یا اس کے اسپاؤس کو ملے گی. دونوں میاں بیوی ٹیچر تھے, خدا نخواستہ ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بیوی ابھی بھی ٹیچنگ کر رہی ہیں تو اپنی تنخواہ بھی لے رہی ہوں گی پلس وہ پینشن بھی حاصل کر رہی ہوں گی, اگر نہیں ہے تو پھر بھی ملے گی. Pension is given to widow of deceased in case of male employee and husband in case of female after the death of the employee. If اچھا اب فرض کریں جیسے کسی میل کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں. If a male has more than one surviving wife, children not more than 4. اب اس کی جو ہے وہ بیوی ایک سے زیادہ ہے اور وہ حیات ہیں, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, اور وہ حیات ہیں, اور ان کے جو ٹوٹل بچے ہیں وہ 4 سے زیادہ نہیں ہیں. ٹوٹل بچے 4 سے 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, اس سے زیادہ نہیں, یا 1 ہے, تو پھر پینشن ویڈوز میں ایکولی ڈیوائیڈ کر دی جائے گی, ان بیواؤں میں ایکولی ڈیوائیڈ کر دی جائے گی. اب فرض کریں کہ اس کے جو ہے وہ بچے, بیویاں بھی 2 یا 3 زندہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے بھی 4 سے زیادہ ہیں, تو پھر کیا کیا جاتا ہے, پھر جو ویڈو ہے, ویڈوز ہیں جو, ان کو 1/4 دیا جاتا ہے, 1/4 یعنی چوتھائی حصہ ان کو دیا جاتا ہے, باقی بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہر بچہ پھر ایلیجیبل ہوتا ہے. یہ ان بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ لیس دین 24 ایئر ہے, اور وہ ان میرڈ ہیں. اگر یہ میرڈ ہیں تو پھر نہیں, ان میرڈ ڈاٹرز کو, اور جو بچے ہیں اگر ان کی ایج جو ہے وہ لیس دین 24 ایئر ہوتی ہے تو. آپ فرض کریں کہ اگر
ان میرڈ ڈاٹر یا سن نہیں ہے لیس دین 24 ایئر والا تو اس کی ان میرڈ ڈاٹر کو دیا جاتا ہے. ان کیس کوئی ان میرڈ ڈاٹر بھی نہیں ہے تو اس کی کوئی ایسی بچی جو شادی شدہ تھی, طلاق یافتہ یا ویڈو ہے وہ, تو اس کو پھر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کیس جو ہے کوئی ویڈو بھی نہیں ہے, کوئی بچہ بھی 24 سال سے کم ایج والا نہیں ہے, کوئی بچی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیوہ بھی نہیں ہے, یعنی اس کے بچے بھی نہیں ہیں لڑکے, اس کی بچیاں بھی نہیں ہیں, تو پھر اس کے باپ کو, والد کو دی جاتی ہے. اور اگر والد بھی نہیں ہے تو پھر والدہ کو دی جاتی ہے. اور اگر والدہ بھی نہیں ہے تو اس کے کسی ایسے بھائی کو جس کی ایج لیس دین 21 ایئرز ہوتی ہے, پھر یہ اس کو دے دی جاتی ہے پینشن اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ رولز تھے اس کے پینشن کے حوالے سے. ان سے متعلق کبھی سوال پوچھا نہیں گیا. بہرحال یہ جو ایل پی آر ہے یہ کب دی جاتی ہے یا سپر انویشن کب دی جاتی ہے, یہ ٹائپس آف پینشن یہ امپورٹنٹ ہیں. یا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹارٹ میں کہ ایل پی آر جو ہے یا جو سپر انویشن ہے یا ریٹائرنگ پینشن کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ تھے. اس کو آپ سکپ کر دیں, یہ غیر متعلق ہے. اس کے بعد ہے بجٹ, اسٹیمیشن آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. آپ کا جو ٹوٹل انکم آ رہی ہے اور ٹوٹل جو آپ کا اسکول کا ایکسپینڈیچر ہے اس کی اسٹیمیشن کہ میرے پاس جو ہے اویلیبل فنڈ اتنا مجھے مل چکا ہے یا ملنا ہے اور میرے ایکسپینسز ایکسپیکٹڈ اتنے ہیں. تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ اس میں ایک اس کا پلان کہہ لیں تیار کرتے ہیں, اسٹیمیٹڈ پلان تیار کرتے ہیں. تو وہ جو اسٹیمیشن ہوتی ہے اس کو ہم بجٹ بولتے ہیں. یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. اسٹیمیشن آف ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر یا ایسٹیمیشن آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر فار آرگنائزیشن فار اے اسپیسیفک پیریڈ. ہمارے ہاں اینول بجٹ تیار ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسٹیمیشن آف انکم ایکسپینڈیچر کو کسی اسکول کے بجٹ کہلاتا ہے. ہمارا جو مالی سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے, کب اینڈ ہوتا ہے جی؟ 1 جولائی سے 1 جولائی سے 13 جون. جی, تو یہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہمارا جو مالی سال ہے تو اس کے لیے جو ہم تیار کرتے ہیں انکم ایکسپینڈیچر, تو یہ جو ہے ہمارا بجٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائپس آف بجٹ, فنکشنل ٹائپس ہیں اس کی, کافی ساری ٹائپس ہیں ویسے تو ٹائپس آف بجٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فنکشنل ٹائپس. ریونیو بجٹ, ایکسپنس بجٹ اینڈ کیش بجٹ. ریونیو بجٹ سے مراد یہ ہے, اس سے مراد ہماری ٹوٹل انکم کتنی ہے, تو انکم کی کا اسٹیمیٹ لگانا کہ اتنا ہمیں جو ہے وہ فنڈ یا پھر بجٹ ہمیں ملنے والا ہے, تو یہ ریونیو بجٹ کہلاتا ہے. ایکسپنس بجٹ ہم اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے ایکٹیویٹیز کے اوپر, سیلریز کے اوپر, مینٹیننس کے اوپر, بجلی کے بلوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ, جو ٹوٹل ایکسپنس ہے ہمارا وہ کتنا ہوگا. ایکسپینڈیچر آن ایکٹیویٹیز یہ ایکسپنس بجٹ ہے. اور اس کے بعد ہے کیش بجٹ, فور کاسٹ آف فائنانس دیٹ ہاؤ مچ ول اٹ ہیو ٹو میٹ دا نیڈس. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے کیش بجٹ, یہ ہمیں بتاتا ہے کیش بجٹ جو آپ کا ویسے یہ وہ بجٹ ہوتا ہے جو پیمنٹ اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, اس کو کیش بجٹ کہتے ہیں. تو یہ ہمیں مطلب ہم اسٹیمیٹ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ کتنا آئے گا, تو یہ ہمارا کیش بجٹ جو ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فور کاسٹ آف فائنانس دیٹ ہاؤ مچ ول اٹ ہیو ٹو میٹ دا نیڈس, کہ ہماری جو ٹوٹل نیڈز ہیں ان کو ہم کیسے میٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اس اپنی لمیٹیشن میں رہتے ہوئے. تو یہ ہمارا کیش بجٹ ہے. اسکول بجٹ کو نا ہم دو طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹل بجٹ اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ. یہ بھی سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. تو جب ہم کوئی ایسا کام اسکول کے اندر کر رہے ہوں جو بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہوں, نیو مثلا کوئی نئی لیب بنا رہے ہیں, نیا کوئی واش روم بنا رہے ہیں, نیا کوئی کلاس روم بنا رہے ہیں, کوئی نئی باؤنڈری وال بنا رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیولپمنٹل بجٹ. ٹھیک ہے. جس میں کسی بھی نئی چیز کی کنسٹرکشن ہم کر رہے ہوں گے, یہ ہمارا ڈیولپمنٹل بجٹ کہلائے گا. نان ڈیولپمنٹل بجٹ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا کنٹیجنٹ بجٹ ہوتا ہے, یعنی ہماری جو روزمرہ کے ایکسپنسز ہوتے ہیں نا ان کے لیے, جیسے کہ سیلریز ہے, رننگ ایکسپینڈیچر ہے, مینٹیننس ہے, بجلی کے بل وغیرہ ہیں, تو اس میں کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے ہوتے. جو رننگ ایکسپینڈیچر ہے نا تو وہ اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا نان ڈیولپمنٹل بجٹ ہوتا ہے. اب بجٹنگ جو ہے بیسیکلی کس کے لیے کی جاتی ہے, یہ ایس این ای کے لیے بھی کی جاتی ہے. ایس این ای کہتے ہیں اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر.
SNE اسٹینڈس فار بہت ساری آبجیکٹیو بکس کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اسکیجول آف نیو انٹری، یہ غلط ہے. SNE کا صحیح ایبریویشن یا فل فارم جو ہے وہ اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر ہے. جیسے پرویز اقبال صاحب کی ساری بکس کے اندر یہ غلطی ہے. اسی طرح ان کی اور بھی کافی ساری جو ہے یونیورسل مسٹیکس ہیں جو ان کی کتاب کے اندر ہیں. مثلا جیسے پروبیبیشن پیریڈ ہے وہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ان کی کتاب. اس طرح کے کچھ کویسچن ہیں میں ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا، تو جن کے پاس وہ ہیں کوالیفائڈ BEd M.Ed تو وہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے. بجٹنگ از یوزڈ فار SNE. SNE اب کیا ہوتی ہے؟ اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر. اب نیو ایکسپینڈیچر سے مراد یہی بجٹ، یعنی جو بجٹنگ ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ڈیولپمنٹل اینڈ نان ڈیولپمنٹل. اسی طرح SNE جو ہے نا اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر، یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیو، ایک ہوتا ہے کنٹینیوڈ. نیو سے مراد یہ ہے وہی ہمارا ڈیولپمنٹل، کوئی نیا کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو SNE ہوگی تو وہ ہماری کیا کہلائے گی؟ اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر جو ہے یہ کہلائے گی. اور دوسرا ہے کنٹینیوڈ، تو جیسے ہمارے جو رننگ ایکسپینڈیچر ہیں ان کے لیے جو SNE ہوگی وہ ہماری کیا کہلائے گی؟ جو نان ڈیولپمنٹل بجٹ کے لیے ہم بناتے ہیں. تو اس کے لیے ایک فارم یوز ہوتا ہے، اس فارم کا نام ہے BM16. SNE کے لیے اسکیجول آف نیو جیسے ایک نیا اسکول بنایا جا رہا ہے نا، اس کی ایک نیو SNE بنتی ہے. یعنی آپ کا جو ٹوٹل ایک اسکول کا، ایک ڈسٹرکٹ کا بجٹ ہے، اب اس میں مثال کے طور پر ایک اسکول پرائمری سے مڈل بنا ہے نا، تو اب اس کے لیے صاف ظاہر ایک ایلیمنٹری ہیڈ بھی چاہیے، کلاس 4 بھی چاہیے 2. اچھا اس طرح جو ہے وہ 3 یا 4 جو ہے EST ٹیچر بھی چاہیے. تو یہ نئی سیٹس سینکشن ہوتی ہیں، اپروو ہوتی ہیں، منظور ہوتی ہیں. اب اس کے لیے بجٹ بھی چاہیے ہوتا ہے سال کا. تو جو ہے وہ پھر حکومت پنجاب یا کوئی بھی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، وہ نئی سیٹس اناؤنس کرنے کے ساتھ ساتھ جو فنڈ دے رہی ہوتی ہے، سیلری اور باقی ایکسپینڈیچر، تو وہ بھی جو ہے ان کے نئے لوگوں کے الگ سے کریٹ کر کے وہ بھی اس ڈسٹرکٹ یا اسکول کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو پھر SNE کہا جاتا ہے. SNE فارم جو ہے جو یوز کیا جاتا ہے اس پرپز کے لیے، اس کو کہتے ہیں BM16. ٹھیک ہے، BM16 یوز کیا جاتا ہے. اب BM کیا چیز ہے؟ BM اسٹینڈس فار، یہ بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، بجٹ مینول. BM اسٹینڈس فار بجٹ مینول. اب بجٹ مینول کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی مینول کس کو کہتے ہیں؟ مینول ایک ایسا بکلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی چیز کے اندر، جس چیز کا وہ مینول ہوتا ہے اس میں تمام تر جو انفارمیشن ہوتا ہے یا پروسیجر ہوتا ہے کسی ٹاسک کو کرنے کا، وہ اس کے اندر مینشن ہوتے ہیں مینول کے اندر. تو بجٹ مینول کے اندر ہم کیا کہیں گے کہ وہ تمام تر جو ضروری جو کہہ لیں میتھڈز ہیں، پروسیسز ہیں یا انسٹرکشنز ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انکم ایکسپینڈیچر کا جو اسٹیمیشن ہے، اس میں اور بھی مختلف جو ہے وہ فارمیٹس ہوتے ہیں، ساری ڈیٹیل یعنی فارمز اور فارمیٹس ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے بجٹ تیار کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، ریویو کیسے کرنا ہے. تو یہ BM یوز ہوتا ہے اس کے لیے. اس کی مختلف فارمز ہیں، BM 1 2 3 10 1/11 16، یہ یوز کیے جاتے ہیں بجٹ پریپریشن کے لیے. تو ایک جو ہیڈ ہے نا، اس کو بجٹ اپنے اسکول کا بجٹ پریپیئر کرنے کے لیے، ہائی اسکول کا ہیڈ یا ڈپٹی DO جو ہوتے ہیں ان کو BM 3 BM 10 اور BM 1/11 چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد PC اسٹینڈ فار پروجیکٹ سائیکل. تو یہ مختلف فارمز ہوتے ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں کسی پروجیکٹ کے سٹارٹ سے لے کر اس کی کمپلیشن تک. جیسے کہ PC 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. PC 1 جو ہے یہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے. اس کا یہ فارم جو ہے نیو فرنیچر ایکوپمنٹس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے پرچیز کرنے کے لیے. اور PC 1 پروجیکٹ سائیکل 1 یہ فارم کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ پلاننگ کے لیے. اس کے بعد PC 2 یہ جو ہے کسی بھی پروجیکٹ یا پروگرام کی فیزیبلٹی رپورٹ لکھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ جو پرفارما ہے یا فارم جو ہوتا ہے. اس کے ساتھ PC 3 جو ہے یہ کوالٹی جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوارٹرلی رپورٹ ہوتی ہے، پروگریس رپورٹ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سال کا پروجیکٹ تو 3 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد رپورٹ ہوگی. 4 سال کا پروجیکٹ ہے تو اینول رپورٹ ہوگی، تو یہ اینول اس کی کوارٹرلی رپورٹ اس پروجیکٹ کے ٹوٹل ڈیوریشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوارٹرلی رپورٹ بنتی ہے. اس کے بعد PC 4 جو ہے یہ کمپلیشن پہ ہینڈنگ اوور، کسی چیز کو ہینڈ اوور جب کیا جاتا ہے متعلقہ ادارے کو، ایک کانٹریکٹر ٹھیکیدار کلاس روم بناتا ہے تو وہ ہینڈ اوور کرتا ہے، سگنیچر لیتا ہے کہ یہ میں نے دیکھ کے مکمل کر لیا، آپ کو ہینڈ اوور کر دیا. اور PC 5 جو ہے یہ پھر اس کی اینول رپورٹ ہوتی ہے اگلے مسلسل 5 سال تک. اس
کی رپورٹ لی جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے پروجیکٹ لیا تھا وہ صحیح فنکشنل ہے، کلاس روم بنایا تھا، سائنس لیب بنائی تھی، وہ صحیح فنکشنل ہے یا کلیپس تو نہیں ہوگی۔ اب اس کے ساتھ دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر۔ اب دیکھیں جب ہم بجٹ تیار کر رہے ہیں، ہمارے اسکول کا بجٹ مثال کے طور پر 1,00,000 ہم نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں ہمارا اسٹیمیٹڈ جو کاسٹ ہے وہ 1,00,000 ہے مثال کے طور پر۔ اب گورنمنٹ نے بھی آپ کو 1,00,000 پرووائڈ کر دیا لیٹ سپوز، اب 1,00,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، آپ نے 1,00,000 مانگا تھا، اب فرض کریں آپ کا جو ہے 95,000 خرچ ہوتا ہے تو 5,000 آپ واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکار کے اکاؤنٹ میں، یا آپ کا 1,00,000 5,000 خرچ ہوتے ہیں اور آپ کو 5,00,000 چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایکسیس اینڈ سرنڈر سے یہی مراد ہے۔ ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے اسٹیمیٹ دیا تھا اور جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچر اس سے بڑھ گئے ہیں اور آپ کو مزید بجٹ چاہیے، تو آپ ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں کہ مجھے جی اتنا بجٹ مزید چاہیے، اس کو کہتے ہیں ایکسیس۔ اور سرنڈر کیا ہے؟ آپ نے 1,00,000 بجٹ مانگا، 1,00,000 آپ کو مل گیا، 95,000 آپ کا خرچ ہوا، 5,000 آپ کا بچ رہا ہے، تو آپ اس کو سرنڈر کر دیں گے، یعنی گورنمنٹ کو واپس کر دیں گے۔ ایکسیس مین ریکوائرڈ مور بجٹ فار کرنٹ پروجیکٹ اینڈ سرنڈر مینز ایکسٹرا بجٹ وچ از ریٹرنڈ۔ اس کے لیے BM32 یوز کیا جاتا ہے۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر، یہ نومبر کے مہینے میں، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر، ٹھیک ہے، یعنی جو مالی سال ہے اس کا یہ سینٹر بنتا ہے تقریباً، تو نومبر کے مہینے میں دی جاتی ہے کہ جو بجٹ ہمارا آیا تھا اتنا ہم نے یوز کر لیا، یہ ہمارا بچ رہا ہے یا اتنے مزید ہمیں ضرورت پڑ سکتا ہے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ پھر بھیجی جاتی ہے مارچ کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی یہ 3 حصوں میں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اس کو مالی سال کو، تو یہ دوسری جو ہے 8ویں ماہ تقریباً جا کے دوسری رپورٹ پھر بھیجی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر، چاہے آپ کا ایکسیس ہے، چاہے آپ سرنڈر کر رہے ہیں، چاہے آپ دونوں نہیں کر رہے، بٹ آپ رپورٹ بھیجتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف منتھ، یہ سم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف منتھلی ایکسپینڈیچر، SOME اسٹینڈس فار اسٹیٹمنٹ آف منتھلی ایکسپینڈیچر، اس کو ریکنسیلیشن رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ بجٹ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ہے فروغ تعلیم فنڈ۔ پنجاب کے اندر جو بچے ہیں ہمارے، ان سے 20 روپے ماہانہ فیس لی جاتی ہے گریڈ 1 سے لے کر 12 تک، اور اس 20 روپے کو پھر کلیکٹ کر کے بچوں کے اوپر ہی خرچ کیے جائے۔ مثال کے طور پر وائٹ بورڈ لے لیے گئے، مثال کے طور پر کوئی اسٹیشنری لے لی گئی اسکول کے لیے، بچوں کے لیے، تو بچوں کا فنڈ ہوتا ہے، بچوں پہ ہی لگایا جاتا ہے، اس کو فروغ تعلیم فنڈ کہتے ہیں، تعلیم کو فروغ دینے کا فنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 روپیز پر جو ہے اسٹوڈنٹ پر منتھ یہ لیے جاتے ہیں، چھٹیوں میں بھی یہ لیا جاتا ہے۔ اذان ہو جائے جی، 1 منٹ وقفہ کر لیں۔ ہمارے الحمدللہ 12 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹرینر کے فائنل رزلٹ آپ کو میں نے شیئر کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی اسی طرح اپنا بھی اور میرا بھی نام روشن کریں گے ایک دن۔ تو جو کنسسٹنسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ لگے رہیں
انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں گا، اور میرا سر جو ہے وہ خوشی سے بلند ہوگا، اور میں ہر گروپ کے اندر جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوں گا، اور لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ جی آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہ کامیابی ملی ہے۔ کامیابی اصل میں تو آپ کی محنت سے آپ نے خود ہی حاصل کرنی ہے، تو میں مفت کا کریڈٹ لوں گا انشاءاللہ تعالی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں وہ سر ٹیچر کا تو بڑا ہاتھ مفت کا نہیں پڑھانے ہے، والے اصل کو آپ کی محنت ہے۔ چلیں اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ میں نے تو یہی کہنا ہے کہ میں مفت کا کریڈٹ لوں گا، تو چلیں مفت کا یا محنت کا یا دونوں کا، مفت کا محنت کا دونوں کا، خوشی کا پیار کا، آپ سب سے محبت کا، آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا، بس کسی بھی چیز کا کریڈٹ مجھے مل جائے میرے لیے یہ کافی۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب کامیاب ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ ٹرینر کے ایگزام میں کوالیفائی جنہوں نے کیا ہے، ان میں بہت سارے ایسے تھے جو لیکچر کے ایگزام میں یا تو جن کا ریٹن ہی کوالیفائی نہیں ہوا تھا، یا کچھ ایسے تھے جن کا انٹرویو نہیں ہوا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ فرماتا ہے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے میں رہ گیا، ہائے میں رہ گئی، پتہ نہیں میں تو بوڑھی ہو رہا ہوں، ہو رہی ہوں، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میری جاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجھے اچھی جاب ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں ان پہ سوچنا، پریشان ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں کہوں کہ نہ ہوا کریں پریشان، نہیں، آپ کو پریشان ہونا چاہیے، آپ کو ٹینشن لینی چاہیے۔ جب انسان ٹینشن لیتا ہے تو وہ پھر اپنے کو ڈائریکشن صحیح پہ آتا ہے، وہ کوئی نہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، وہ ہو جائے، کبھی تو مل ہی جائے گی، بغیر پڑھے پاس کر ہی لوں گا، ایسے پھر نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا، ایک دفعہ صرف سارے کورس کو محنت کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے بعد میں اس لیکچر کے بعد، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ جو ہے نا آپ اس کورس کو، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف میری لیکچر سنیں، میری ہی کتاب پڑھیں، کہ کہیں سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں بے شک، تو پریفرنس تو میں صاف ظاہر اپنے لیکچرز کو دوں گا اور اپنی کتاب کو دوں گا، کیونکہ اس کے اندر کتاب ہے، چاہے وہ سبجیکٹیو آ رہی ہے، تو کوشش میری اس میں یہ ہے کہ میکسیمم کنٹینٹ ہو اور ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ چیزیں ہوں، ارریلیونٹ نہ ہو، اور کنسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لے کے چلا جائے۔ تو لمبی بحث نہیں کرتے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نا اپنے ٹارگٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں کر سکتی۔ نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت، آپ جس شخص کے مرضی پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو آپ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بزرگ شخص کے پاس چلے جائیں، جس کے مرضی پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں ولنگ نہیں ہے نا، تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اللہ سے تعلق بھی بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ والدین سے دعائیں کرائیں، بے شک دعائیں جو ہے تقدیر بدلتی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نا دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، بات وہی ہے کہ فیصلہ کرنے والی ذات اوپر موجود ہے، اور یہ ہم سب کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ذرا برابر جو ہے شک جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، نہیں۔ انبیاء جتنے بھی تھے آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان پہاڑ کی چوٹی پہ چھوڑا، نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نہیں، اگر ان کے اس میں ہوتا بس میں تو بچا نہ لیتے اپنے بیٹے کو، کس کو اولاد پیاری نہیں ہوتی۔ بہرحال اس دینی بحث میں نہیں جانا چاہتا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اچھا بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو آپ کر رہے ہیں اللہ پہ احسان نہیں کرے، میں کر رہا ہوں اللہ پہ احسان نہیں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اگر برائی کر رہا ہوں تو میں جو ہے وہ شیطان کے ساتھ بھلائی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا ہوتا ہے بندہ، لیکن میں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹی سے چھوٹی دعا، چھوٹے سے چھوٹا اللہ سے تعلق، اللہ سے دوستی، یہ آپ کو جو ہے آپ کے دل کو روشن کرتی ہے، آپ کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو روشن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کریں یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ کا اتنا شکر ہے جتنے آپ بڑے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا یہ کہہ دیا کریں کہ یا اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں جتنے آپ بڑے۔ ایک صحابی نا ایسے دعا مانگ رہے تھے، تو اس نے ایک جملہ بولا،
یا یہ عربی میں ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی، اللہ میں آپ کو اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے آپ بڑے ہیں. تو یہ روایت میں جیسے میں نے سنا تو وہ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے فرشتہ ہے نا، تو اس نے صاحب نیکیاں لکھنی ہیں. تو اب نیکی جو ہے وہ جتنی مقدار کی ہے اتنی مقدار کی لکھی جانی تھی. تو اس نے جو ہے وہ بائیں کندھے والے سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، تاکہ اس کے حساب سے اس کی نیکیاں لکھی جائیں. بائیں کندھے والے نے کہا نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. کہا جی میں کتنی نیکیاں لکھوں اس کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے اس بندے کو بتاؤں گا کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا تھا، اور اس کے بقدر اس کو اس کا اجر بھی دیا جائے گا. اب ایک جملہ ہے اس پہ مطلب کیا ہمیں وہ ہوتا ہے کہ جی کیا لگا ہے ہمارا، لیکن اس پہ کتنا بڑا انعام ہوگا. یہ تو اس صحابی یا اس کے بعد آج تک جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو پھر کل کو حساب ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بھی اچھا خاصا بنائے. فروغ تعلیم فنڈ کی ہم بات کر رہے تھے. ایف ٹی ایف جو ہے نا، یہ بچوں سے پیسے لیے جاتے ہیں 20 روپے ماہانہ، اور پھر بچوں پہ ہی خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نان سیلری بجٹ پنجاب کے اندر 2000. سر ایف ٹی ایف کو ہیڈ کنٹرول کرتی ہے، ہاں جی، مطلب کہ ہیڈ ڈیسائیڈ کرے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے آپ کو. جتنے بھی اسکول کے اکاؤنٹس ہیں، ہیڈ اینڈ اسکول کونسل، یہ جوائنٹ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اکیلی ہیڈ نہیں، اکیلا ہیڈ نہیں. اسکول کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ اسکول کونسل کی مشاورت کے بعد جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں کاغذوں میں. ایکچوئل میں بے شک نہ ہوں، بٹ کاغذات کے اندر جو ہے ریکارڈ کے اندر اسکول کونسل کی منظوری 2/3 میجورٹی کی ووٹنگ ضروری ہے یا پریزنس ضروری ہے کسی بھی خرچ کے لیے. تو نان سیلری بجٹ، اس کو ہم جو ہے وہ نان سیلری بجٹ جو ہے نا، یہ اسکولوں کو پہلے اسکول کونسل کے نام سے نا فنڈ دیا جا رہا ہوتا تھا، بجٹ دیا جاتا تھا. وہ اینول فکس تھا 20,000 25,000 پرائمری اسکولوں کا، 40 سے 50 ایلیمنٹری کا اس طرح کچھ لاکھ کے قریب تھا ہائی اسکول کا اینول. نہیں سر، وہ پرائمری کا 20,000 تھا اور ایلیمنٹری کا 50,000 تھا. ہاں جی، میرے خیال میں پھر سیکنڈری کا لاکھ تھا یہ 80,000. بہرحال وہ پہلے 2015 میں نا یہ پھر اس اسکول کونسل کو ختم کر دیا گیا، اسکول کونسل بجٹ کو، فنڈ کو. اس کی جگہ پھر نان سیلری بجٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. شروع میں یہ سال میں 4 مرتبہ دیا جاتا تھا. شروع میں 2015 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں یہ سال میں 4 مرتبہ دیا جاتا، ہر 3 ماہ کے بعد. اب یہ سال میں 3 مرتبہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 3 کوارٹرز اب اس کے ہوتے ہیں. تو یہ سیلریز کے علاوہ جتنے بھی باقی اسکول کے، یہ اسکول کی انرولمنٹ پہ ہوتا ہے. جتنی انرولمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اتنا یہ زیادہ ملتا ہے. یا جس اسکول کے اندر فرنیچر، واش روم کم ہے تو ان کو بھی تھوڑا زیادہ فنڈ یہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. یہ کچھ ایبریویشنز ہیں. بی سی سی بجٹ کال سر آپ سرکولر. جو اسی رومز ہیں جی سر، جن اسکولوں میں اسی رومز ہیں ان کی جو کیئر گیور ہے اس کی الگ سے پے آتی ہے ہاں جی، اس کی. ہاں جی، یہ بھی بالکل صحیح فرما رہی ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے. لیکن کچھ ہمارے اسکولز ہیں جو پی ایچ سی آئی پی پروجیکٹ کے تحت چل رہے ہیں نا، تو ان کی تو الگ سے گرانٹ آ رہی ہے ای سی کی. لیکن جو پرانے ای سی اسکول سے پہلے والے جو 2023 سے پہلے کے چل رہے ہیں، تو ان کے لیے کیئر گیور جہاں جہاں رکھی ہوئی ہے تو اس کی سیلری بھی آتی ہے. بی سی سی بجٹ کال سرکولر، اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ بھی پوچھا گیا سوال. اے ڈی پی اسٹینڈس فار، پیپر میں پوچھا گیا. نیم نیو اکاؤنٹنگ ماڈل، ڈی ڈی او، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے. ڈی ڈی او اسٹینڈس فار ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر. ہائی اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا یہ ڈی ڈی او ہوتا ہے، اور پرائمری ایلیمنٹری اسکول کا جو ڈپٹی ڈی او ہوتا ہے وہ ڈی ڈی او ہوتا ہے. سی او کلیکٹنگ آفیسر. بی سی سی بجٹ کال سرکولر، ایف اینڈ بی او بجٹ، ایف اینڈ بی او فائنانس اینڈ بجٹ آفیسر. ایل پی سی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ، اور فسکل ایئر یہ تو آپ کو پتہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی آڈٹ. اب جی آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ مائک آف کریں. ابھی یہاں مائک آن ہے آپ کا. اچھا یہ آڈٹ، ابھی یہاں ذوالفقار مائک آن ہے آپ. اب یہ محترمہ کچن میں بزی ہوں گی
اور جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا مائک کون ہے. میں ان کو میوٹ کر لوں. اچھا آڈٹ کی ہم بات کرتے ہیں, آخری سلائیڈ ہے ہماری آج کی. آڈٹ کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک فنڈ, ایک گرانٹ آپ کو سرکار نے, گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دی ہے. اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کی ایگزامینیشن نہیں ہوتی ہے. ایگزامینیشن یہ ہے کہ آپ نے ایز پر رول اس کو یوز کیا, جو اس پہ ٹیکس بنتا تھا وہ آپ نے دیا, ٹھیک ہے, نہیں دیا, جس مد میں جتنا خرچ کیا جانا تھا آپ نے اتنا کیا, اس سے کم زیادہ غیر ضروری تو نہیں کیا. میں نا جب نیا اے یو بنا تھا نا, تو میں ایک اسکول کا نا ایسے ریکارڈ چیک کر رہا تھا, این ایس بی کا. تو اس میں نا جو اسکول کی چھتیں ہیں نا وہ کنکریٹ کی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکاری اسکول جو بلڈنگز ہوتی ہیں تو سیمنٹڈ ہوتی ہیں. اچھا, وہ پھر میں نے ایسے ریکارڈ دیکھتے دیکھتے نا ایک جگہ ایسے میری نظر پڑی, تو اس میں لکھا ہوا تھا 2 ٹرالی بھوسا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, 2 ٹرالی بھوسا خریدا. ایک جگہ ایک لکھا ہوا تھا, پھر دوسری جگہ لکھا ہوا تھا 1 ٹرالی, اور لکھا ہوا 6 ماہ کے اندر تھا. تو آگے اماؤنٹ تھی وہ میرے خیال میں 10,000 کے 15,000. ٹرالی کا مطلب ٹرالی میں تقریباً جو ہے وہ 100 من تو کم از کم آ جاتا ہے. اچھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ ایک ٹرالی جو ہے آپ بھوسے کی, یہ آپ نے کہاں لگائی تھی اسکول کے اندر نا؟ کہتے سر چھت پہ, میں نے نا چھتیں اس کی ٹپک رہی تھیں بارش کے پانی کی وجہ سے, تو میں نے گارے میں مکس کر کے نا چھت پہ لگائی تھی. اچھا, میں نے کہا یہ, میں نے کہا کتنا عرصہ تک جاتی ہے؟ کہتا سر 3-4 سال چھت کہیں نہیں جاتی. میں نے کہا اچھا ٹھیک. تو پھر میں نے اسے دکھایا, میں نے کہا یہ آپ نے پہلی ٹرالی خریدی ہے, یہ آپ نے دوسری ٹرالی خریدی ہے. اب سیڑھی منگوائیں, مجھے چھت پہ چڑھائیں, میں چھت دیکھوں گا کہ اس چھت پہ جو ہے وہ گارے اور مٹی سے کیسے آپ نے لپائی کر کے جو ہے چھت کور کی ہے. وہ سر سیڑھی تو یہاں سے نہیں ملے گی. میں نے کہا نہیں, مجھے تو چاہیے. میں نے کہا چارپائی منگایا, میں نے چارپائی کی مدد سے چھت پہ چڑھنا ہے. ڈیسک بینچ رکھیں یا سیدھا سیدھا بتا دیں. کہتے ہیں سر میں نے کوئی بھوسا نہیں لیا تھا, تو یہ تو ویسے میں نے لکھ دیا تھا. مطلب یہ ہوتی ہے اللیگیلٹی. پھر خیر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. تو آڈٹ جو ہے نا اسی چیز کا نام ہے, انڈیپینڈنٹ فائنانشیل اسٹیٹمنٹ آف اینٹی ٹو ایویلویٹ آئدر فائنانشیل ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ اکارڈنگ ٹو دا رولز اور ناٹ. اس کو ہم آڈٹ کہتے ہیں. پرپز کیا ہوتا ہے؟ فراڈ, ایمبیزلمنٹس, مس اپروپریشن یا ویسٹیج آف گورنمنٹ ریسورسز, یہ ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. انٹرنل آڈٹ کوئی آرگنائزیشن کا اپنا بندہ, جیسے محکمہ تعلیم کے اپنے افسر اگر آڈٹ کرنے آئیں گے انٹرنل آڈٹ کہلائے گی. ایکسٹرنل آڈٹ کوئی باہر کا بندہ, کسی دوسرے محکمے کا بندہ آ کے آڈٹ کرے گا, ایکسٹرنل آڈٹ ہوگی. پرفارمنس آڈٹ, تو اس میں جو ہے جو اوور آل پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ پہلے انرولمنٹ کتنی تھی, اب انرولمنٹ کتنی ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے رزلٹ کیا تھے, اس سال رزلٹ کیا آئے ہیں. تو پرفارمنس یہ آڈٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فورینزک آڈٹ. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریزنز ہیں نیگلیجنس کی, مس اپروپریشن کی, وہ کیا ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کیوں جو ہے یہ مس اپروپریشن کی گئی ہے. تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے سرٹیفیکیشن. تو جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں اسکولز کے, ادارے کے, تو ان کے لیے جو آڈٹ کی جاتی ہے کہ پراپر ان اکاؤنٹس کے اندر فنڈ بھیجا گیا اور ان سے نکالا گیا کہ نہیں, تو اس کو سرٹیفیکیشن آڈٹ کہا جاتا ہے. اب جب ایک آڈیٹر آتا ہے, چاہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے, تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, آبزرویشن کے بعد نا وہ ریٹن فارم میں اپنی آبزرویشن شیئر کرتا ہے ڈی ڈی او کے ساتھ. اسکول کی آڈٹ نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. آڈٹ کس کی ہوتی ہے؟ ڈی ڈی او کی ہوتی ہے, ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر. کیونکہ ایک مکمل جو چاہے ہائی اسکول ہے, ہائر سیکنڈری اسکول ہے, بوائز گرلز, تو اس اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں, اس اسکول کا باقی جتنا بھی بجٹ ہے وہ اس ہیڈ کے یعنی ڈی ڈی او کوڈ کے اندر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈی ڈی او, ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر, تنخواہ یعنی سرکاری فنڈ کو ڈرا کرتا ہے, لیتا ہے, اینڈ ڈسبرس آگے تقسیم کرتا ہے آفیسر. تو اس لیے اس کو ڈی ڈی او ہم کہتے ہیں. تو اب حساب کی اسکول کا ہیڈ ڈی ڈی او ہوگا. میں نے کیا بتایا,
ہائی اسکول کا ہیڈ ہوگا، ہائی ہائی اسکول اسکول کا ہیڈ، ہائی ایلیمنٹری یا پرائمری کا نہیں۔ پرائمری اور مڈل اسکولوں کا ہیڈ نہیں ہوتا، ڈی ڈی او اے ای او نہیں ہوتا، ان کا ڈپٹی ڈی او میل ہے یا فیمیل ہے وہ ہوتا۔ اچھا کیا بات میں کر رہا تھا، ہاں اچھا اب نا اس نے حساب کتاب بھی اسی سے لینا ہے جس نے پیسے جس کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں آیا اور اس نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیے، چاہے سیلری کی مد میں کیے چاہے کسی اور مد میں کی۔ اب وہ نا کیا کرتا ہے اپنی آبزرویشن لکھتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ آڈیٹر لکھتا رہتا ہے کہ یہ مس اپروپریشن ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ پیرا۔ اب آڈٹ پیرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈسکس کیا جاتا ہے کس کے ساتھ، ڈی ڈی او کے ساتھ، کہ بھائی میں نے چیک کیا ہے یہ مس اپروپریشن ہے، اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی جسٹیفیکیشن ہے تو آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو وہ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا آڈیٹر تو وہ پھر اپنی فائنل آڈٹ رپورٹ میں اس کو وہ لکھتا ہے اور اس پہ پھر اس کو سزا ہوتی ہے جو ڈی ڈی ہوتا ہے کہ اس نے کیوں غلط استعمال کیے سرکاری فنڈز کا۔ تو یہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں پیرا کی۔ آرڈنری پیرا اس میں روٹین کی چھوٹی موٹی وائلیشنز ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئلہ خریدا فرض کریں، یا جو ہے برف خریدی، تو برف جو ہے وہ روزانہ 100 روپے کی یا 200 کی خریدنی تھی، تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ جی میں نے 1000 روپے کی برف خریدی، مطلب چھوٹی موٹی کوئی مس اپروپریشن ہے، سیریس ایشو نہیں ہے کوئی۔ ایڈوانس پارا کیا ہوگا، اس کے اندر سیریس قسم کی irregularities ہیں، مثال کے طور پر ایک کمرہ اس نے بنوانا تھا 5 لاکھ کا، اس نے 30 لاکھ لگایا ہوا، اب یہ جو ہے وہ بڑی سیریس قسم کی کرپشن اس میں نظر آ رہی ہے، تو یہ ایڈوانس پیرا کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے میف ڈیک پیرا، اس کو کہتے ہیں میمورینڈم فار ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی۔ اب یہ جو پیرا ہے یہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ جب جو ہے میری مجھے بھی سر آ کی رہی آواز کا ایشو، سر کی آواز کا کسی اور کو ایشو ہے؟ آواز آ رہی ہے اب میری؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا کہاں سے آواز بریک ہوئی تھی؟ سر میں ڈیک پیرا سے۔ ہاں لاسٹ پوائنٹ میف سے۔ ڈیک میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیرا ہوتا ہے میمورینڈم فار ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی، the para which was not settled in DS but not selected for inclusion in audit report and referred back to departmental accounts committee۔ اب ایک ڈپارٹمنٹل لیول پہ ایک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ سارے میٹرز ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب میف ڈیک پیرا کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پیرا ہوتا ہے اگر یہ یعنی اس میں جو آڈیٹر ہے نا وہ اپنی فائنل آڈٹ رپورٹ کے اندر جس اپنی آبزرویشن کو نہیں لکھتا، وہ مس اپروپریشن کو اس کو لگتی ہیں بٹ وہ فائنل کے اندر رپورٹ کے اندر لکھتا نہیں ہے، تو اس کو میف ڈیک پیرا کہتے ہیں۔ آرڈنری اور ایڈوانس یہ دونوں لکھے جاتے ہیں آڈٹ رپورٹ کے اندر۔ اب فرض کریں کہ جو آڈٹ رپورٹ اس نے لکھی ہے وہ اگر اوکے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کیس کہ اگر وہ اوکے نہیں ہے، کوئی اس میں سیریس قسم کی irregularities ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے حساب کتاب لیا جاتا ہے جو ڈی ڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا جس نے مس اپروپریشن کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپکس تھے جی، کہ کہیں سے کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو تو آپ لوگ کویسچن کر لیں۔